تہجد کی نماز در حقیقت نفل نماز ہے. جی. تو تہجد کی نماز کے اندر یہ ہے کہ تہائی رات میں پڑھے. جب تہائی رات گزر چکی ہو عشاء کی نماز کے بعد تہائی رات میں پڑھنا افضل ہے. لیکن اگر کوئی طالب علم ہے مثلا اس نے صبح بھی پڑھنے ہے، عالم ہے، تیاری کرنی ہے، یا اور کسی آدمی کو کوئی مصروفیت نہیں، نوکری پہ جا رہا ہے، کچھ ایسا اس کا سسٹم ہے زندگی کا، تو پھر عشاء کے بعد سونے سے پہلے اس نیت سے پڑھ لے کہ یہ تہجد کی نماز ہے. اللہ کی ذات سے امید ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو تہجد کا ثواب نصیب فرمائیں گے. کچھ لوگ کہتے ہیں سونا ضروری ہے، تو ہاں میں اسی طرف آتا ہوں نا جی. تو تہجد اصل میں تو ہے تہائی رات میں. جی. تو ظاہر عشاء کے بعد آدمی اگر سونے کی اس کی روٹین ہے تو سو جائے، سو کے اٹھ کر پڑھنا بہتر ہے. کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسی طرح فرماتے تھے، عشاء کی نماز پڑھ کر سو جاتے تھے، پھر آپ وتر چھوڑ دیتے تھے، وتر آپ تہجد میں پڑھتے تھے. تو تہجد کی نماز جو ہے جسے کہ قیام اللیل بھی کہتے ہیں، تو وہ نفل نماز اس میں پڑھنی ہے. اب اس کی نیت کیسے کرنی ہے، تہجد کی نیت کیسے کرنی ہے؟ پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ وہ تہجد آپ 4 پڑھیں، آپ 2 پڑھیں، آپ 4 پڑھیں، 6 پڑھیں، 8 پڑھیں، 10 پڑھیں، 12 پڑھیں، 14، جتنا آپ پڑھ سکتے ہو سارا تہجد شمار ہوگا. لیکن بہتر یہ کہ 2 کر کے پڑھیں، کہ 2 رکعت نماز کی نیت باندھیں. اور نیت یہی ہے کہ 2 رکعت نماز صلاۃ تہجد اللہ رب العزت کے واسطے منہ میرا قبلہ کی طرف اللہ اکبر، یہ اس کی نیت ہے کہ میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز نفل تہجد. یہ تہجد کا لفظ بول دے تو 2 رکعتوں پر سلام پھیر دے، پھر 2 رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے، پھر سلام پھیر دے، پھر 2 کے لیے، تو یہ زیادہ بہتر ہے. لیکن اگر کوئی آدمی 4 کی نیت باندھتا ہے تو وہ بھی ہو جائے گا. اس میں البتہ فرق یہ ہے کہ اگر آپ نے 4 نفل کی نیت باندھ لی کہ میں 4 نفل پڑھوں گا اکٹھے ایک سلام کے ساتھ، تو پھر اس میں پہلی رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملانی ہے، دوسری رکعت کے اندر بھی سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملانی ہے، تیسری رکعت کے اندر بھی سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملانی ہے، اور چوتھی رکعت میں بھی سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملانی. کیونکہ اصل میں اگر آپ 4 بھی نفل پڑھتے ہیں حقیقت میں وہ 2 ہیں، 2 ہیں. فرض نماز ہے ظہر کی مثلا وہ 4 ہی ہیں، اس لیے پہلی 2 رکعتوں کے اندر سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملانی ہوتی ہے، آخری 2 رکعتوں میں نہیں ملانی ہوتی، صرف سورہ فاتحہ پڑھنی ہوتی ہے. لیکن نفل باقی سنت ہوں نوافل ہوں یہ سارے اصل میں نفل ہی ہیں. نام رکھ دیا جاتا ہے کہ سنت موقدہ ہے، سنت غیر موقدہ ہے، یا پھر نفل ہیں. تو یہ شفع یعنی جوڑا ہوتا ہے. تو جب مستقل گویا کہ 2 رکعتیں ہوتی ہیں، اس لیے اگر آدمی 4 رکعت کی نیت باندھتا ہے تو اس میں بھی ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملائے گا. اچھا، اس میں وہ جو 2 رکعتوں کے بعد تحیات ہے، پورا تحیات پڑھے گا، پورا تحیات پڑھے گا، سلام نہیں پھیرے گا، کھڑا ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اس طرح جو ہے نا 4 پڑھ لیں، 8 پڑھ لیں، لیکن سونا بہتر ہے. لیکن یار بھی جس طرح آج کل ہمارے یہاں رواج چل پڑا ہے کہ راتوں کو لوگ جاگتے ہیں، کمپیوٹر پہ آن لائن کام کر رہے ہیں، بیرونی ملکوں کے ساتھ رابطے ہوتے ہیں، وہاں دنیا رات، ہمارے یہاں رات ہوتی ہے، وہاں دن چل رہا ہوتا ہے. اگر کسی کی ایسی کوئی نظام ہے، سسٹم ہے، نوکری ہے، جاب ہے اس کی، یا اپنا اس کا ورک کرتا ہے کہ وہ اگر سو جائے اس کا سونا بنتا نہیں ہے، جو سو جائے تو پھر وہ اٹھ نہیں سکتا، تو اس کے لیے جاگتے ہوئے بھی جب تہائی رات گزر جائے اس وقت وضو کر کے مصلی بچھائے اور 2 رکعت نماز تہجد اللہ کے لیے پڑھنے کی نیت کر کے پڑھ لے. پھر جب فجر کی اذانیں ہوں تو 2 سنتیں پڑھ کر پھر 2 فرض پڑھنے اور پھر سو جائے. تو سونا ضروری نہیں ہے، ٹھیک، سونا ضروری نہیں ہے. اس کو تو وہ جاگ ہی رہا ہے، آلریڈی جاگ رہا ہے. بہت سارے حضرات کا معمول ہوتا ہے ماہ رمضان میں وہ سوتے نہیں ہیں، تراویح کے بعد پھر اپنے ادوار میں مشغول ہو جاتے ہیں یا کام میں، وہ سحری کر کے روزہ رکھ کر نماز پڑھ کر پھر سوتے ہیں. تو وہ تہجد کی نماز کیسے پڑھیں؟ وہ ایسی پڑھیں گے تہائی رات کے اندر. تو سونا ضروری نہیں ہے، ایک آدمی کا سسٹم ہی ایسا ہے کہ وہ نہیں سوتا. لیکن بہرحال اتباع سنت کے اندر جو کاملیت ہے وہ یہی ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے سو جائے، بے شک 15-20 منٹ کے لیے سو جائے، آرام سے لیٹ جائے، آنکھیں بند کر لے ویسے، اس کے بعد اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھ لے. یہ ہے تہجد کا طریقہ. اچھا، تہجد کی فضیلت کیا ہے تہجد کی نماز پڑھنے کی؟ اصل میں یہ آپ نے اچھا سوال کیا کہ فضیلت در حقیقت اگر آپ یہ سمجھیں نا کہ میں نے سارے اعمال کا نچوڑ یہ ہے کہ اللہ کی رضا، اللہ رب العزت راضی ہو جائیں، مقصد یہ ہے ہر قسم کی عبادت کا. تو اب اللہ نے نظام ایسے بنایا کہ دن کے اندر چونکہ ہمارے تعلقات چل رہے ہوتے ہیں، دنیا کے ساتھ معاملہ چل رہا ہوتا ہے، کوئی تجارت پیش ہے، کوئی نوکری، ذمہ داری، ساری دنیا کی جو کام ہیں وہ دن میں ہوتے ہیں. تو گویا کہ دن میں تنہائی میسر نہیں ہوتی، اور اللہ کے ساتھ جو راز و نیاز ہے وہ رات میں ہوتا ہے. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے دن کی نمازوں کو سری بنایا ہے. ظہر کی نماز کی قرات امام خاموشی سے پڑھتا ہے، جہرن تو نہیں ہے. اس طرح عصر کی نماز سرن تلاوت ہے، جہرن تو نہیں ہے. مغرب، عشاء اور فجر جہرن ہے، اس لیے کہ اس میں خلوت زیادہ ہے. یوں کہنے رات کی تاریکی چھا جاتی ہے، انسان اپنے معاملات سے سمٹ جاتا ہے. اب گویا کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں مجھ سے کھل کے بات کر، اونچی آواز میں بات کر. ظاہر تلاوت اللہ سے کلام ہے نا جی،
تو اب اس چیزوں کو اگر آپ دیکھیں تو انسانی زندگی کے دن کے سے بہتر رات ہے تنہائی کی، اور پھر رات میں آخری حصہ تہائی دنیا تقریباً کل سو چکی ہوتی ہے، پاکستان میں بھی تو سو چکی ہوتی ہے، آخری وقت وہ بچتا ہے کہ جب اللہ سے راز و نیاز کا وقت میسر ہوتا ہے آدمی کو، تو جتنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ خلوت میں تعلق جوڑیں گے اتنا تعلق بڑھتا ہے، اللہ کے سے آپ قرب بڑھتا ہے، اللہ کے ساتھ نزدیکی بڑھتی ہے۔ اللہ تو ہے ہی قریب، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ ہم شارک سے بھی زیادہ قریب ہیں، تو اللہ اپنا قرب بدلا رہا ہے کہ ہم نے اب قرب پیدا کرنا ہے نا، کہ ہم اللہ کے کتنے قریب ہیں۔ تو یہ قرب کی جو زیادہ تر ترقی ہے وہ تنہائی ہوتی ہے۔ اب مثلا آپ اور میں بیٹھے ہیں، یہ خلوت نہیں جلوت ہے، تو اس میں میرے دل کا دھیان اللہ کی طرف وہ نہیں بن پائے گا، بے شک میں آپ کے ساتھ اللہ کی باتیں کرتا رہوں، اللہ کے حبیب کی باتیں کرتا رہوں، لیکن اس میں ایک پردہ حال رہے گا کہ آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں، تو یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو میں گفتگو کر رہا ہوں اس میں آپ اور میں دونوں شامل بیٹھے، تو تنہائی 100% میسر نہ بھی۔ تو رات کے اندر تنہائی میسر ہوتی ہے، پھر تہجد کے اندر تو تنہائی کا تو اعلیٰ نظام ہے، اور تہجد کی نماز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تو فرض تھی، امت پر 5 نمازیں فرض ہیں، نبی پر 6 نمازیں فرض ہیں، تو اللہ نے نبی کو امت سے آگے رکھا ہے ہر اعتبار سے۔ آدمی کو نہیں کہہ سکتا کہ نبی پڑھ سکتے تھے اپنے لیے تو کم سہولت ہے ہمارے، نہیں، نبی علیہ السلام پر تو تہجد کی نماز بھی فرض تھی۔ تو جب ایک نبی کا عمل ہے، اللہ نے اس کی ترغیب بھی دی ہے جی کہ اللہ کے لیے کھڑے ہو رات کو، نبی کو جو فرما رہے ہیں تو نبی کے واسطے جو امت کو ہی فرما رہے ہیں نا کہ تم نے بھی اگر مجھے تلاش کرنا ہے تو آخری پہر رات کے تلاش کرو۔ اتنی بڑی فضیلت سے بڑی فضیلت کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ کا قرب ملتا ہے، اس لیے تہجد کی نماز ہے۔ اس وقت میں نماز تہجد کے بعد بندہ اگر مراقبہ کرے اس کی بھی اثرات زیادہ وہی اصل وہی بات میں پھر یہی عرض کروں گا کہ فارمولہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ میرا تعلق کس نوعیت کا ہے، میں اللہ کو کتنا یاد کرتا ہوں، اللہ کی طرف میرا دھیان کتنا ہے، اور جب اللہ کے ساتھ اصل تعلق جڑے گا باقی اعمال میں قوت اور جان پیدا ہوگی، پھر مجھے جھوٹ بولنے سے نفرت ہو جائے گی، پھر مجھے نماز چھوڑنا قتل کیے جانے سے زیادہ وحشتناک لگے گا، پھر مجھے روزے چھوڑنا بہت زیادہ میرے لیے برا ہو جائے گا، جب مجھے پتہ ہوگا کہ اللہ کے ساتھ میرا تعلق ہے اور اس ذات کے ساتھ تعلق کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے احکامات پر میں عمل تو کروں نا جی۔ تو جب اللہ سے تعلق جو جڑنا ہے اصل میں تو وہ مقصود اصلی ہے۔ اب آپ نے تہجد کا نفل پڑھ لیے، اس کے بعد تھوڑی دیر بیٹھ کر مراقبہ کریں آپ، مراقبہ یہی کہ اپنے اس میں آیت کریمہ کا استحضار کر لیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اپنے رب کا نام جپو، اپنے رب کا نام لو، یعنی اللہ اللہ کرو بیٹھ کر، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور باقیوں سے کٹ کر ذرا اس کی طرف بیٹھو۔ تو اس وقت جب آپ نے تہجد پڑھ لی، دنیا سے ویسے ہی کٹ گئے، اب وہ تہجد پڑھنے کے بعد اب تحیات میں بیٹھے ہیں، تو اس وقت اپنے دل کی طرف توجہ کر کے اللہ اللہ کا ورد کر لیں، اللہ کا حکم بھی پورا ہوگا، اللہ کی یاد آئے گی تو اللہ کے ساتھ تعلق جڑے گا، تعلق بڑھے گا۔ پھر اس مراقبے سے اوپر کی بھی ایک چیز ہے جی، اس کا نام ہے تفکر، یعنی ایک ہے آپ نے نوافل پڑھ لیے، اس کے بعد اب آپ ذکر کر رہے ہیں، اللہ کی یاد کر رہے ہیں، اس کے بعد ایک اوپر کی چیز ہے کہ آپ ذکر موقع کرتے تفکر کریں، جو اللہ تعالیٰ دعوت دیتے ہیں قرآن مجید کے اندر کہ میرے زمین و آسمان میں غور تو کرو، ان چیزوں کی طرف دیکھو تو صحیح کہ میں نے ان کو کیسے بنایا ہے۔ تو انشاءاللہ اس پر بھی کبھی ایک ویڈیو بنائیں گے کہ اللہ رب العزت نے اس جان کو کیسے پیدا فرمایا۔ تو تفکر کے اندر بیٹھ کر یہی آدمی غور و فکر کرے گا کہ اللہ کا اتنا بڑا نظام جو چلا رہے ہیں اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک، اکیلے بغیر کسی کے تعاون کے، تو وہ کتنی بڑی ہستی ہے، اور اس ہستی کے ساتھ میرا کیا تعلق بنا ہوا ہے، اس تعلق میں کتنی کمی آئی ہوئی ہے، اس کو کمی کو میں نے کیسے دور کرنا ہے، وہ تفکر کرے گا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انوارات اس پر آئیں گے، اس کو خود محسوس ہوگا کہ یہ جہان ایسے نہیں چلا ہوا، یہ جہان کہیں پر متفق نہیں چلا ہوا، اس جہان کی ابتدا اللہ نے فرمائی، انتہا بھی وہی فرمائیں گے، اور میں نے جو کچھ کیا ہے میں نے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے اس کا حساب دینا۔